میں گزارش کروں گا کشمیر پریس کلب کے صدر جناب سید مدر حسین جابری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مختصر حاضری پیش فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علماء کرام، سول سوسائٹی کے افراد، صحافی برادری، انجمن تاجران اور تمام مکاتب فکر سے اس مرکزی جلوس میں، احتجاجی جلوس میں شامل ہونے والے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ جو دن جس طریقے سے جہاں کی اہل سنت تحریک نے احتجاجی مارچ کے لیے جس طرح کال دی اور یہاں پہ ہر وقت پائے فکر کے لوگوں نے اس میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمیں اس پہ یقین ہے اور ہمیں نبی آخر زمان، نبی ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو یورپ میں، ناروے میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں، فرانس میں جو ہمارے قرآن کریم کے نسخوں کے خلاف بے حرمتی کی گئی، جو ہمارے آخری نبی کے خلاف بے حرمتی کی گئی، ہم اس پہ شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ آج کے دن اہلیان سمانی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اس رسالت کے پروانے ہیں، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم حضور کی اس بے حرمتی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمیں اتحاد بین المسلمین پہ قائم رہنا چاہیے۔ آج ہمیں ان قوتوں نے، ان استقراری قوتوں نے ہمیں تقسیم کر کے ہمیں یہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، ڈیوائڈ اینڈ رول کا ان نے فارمولہ استعمال کیا اور ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا۔ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہمارا فرقہ صرف یہی ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم اسی پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانیں خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم اپنے قرضے کٹوانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم رسالت پہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر تمام قوم آج ایک ہو کر رہ گئی ہے، تمام فکرے ایک ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہماری یہی اقوام متحدہ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر جنہوں نے اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جنہوں نے قرآن نسخوں کے بے حرمتی کی، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محترم علماء کرام، خصوصاً علماء اہل سنت، کونسل تحصیل سمانی اور بالخصوص قائد علماء فخر کشمیر، قائد اہل سنت، چیئرمین سنی اتحاد کونسل آزاد کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم رضا صاحب اور شمع رسالت کے پروانوں، آج آپ نے آواز بلند کر کے اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دے دیا ہے اور آپ نے عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت ریلی کے اندر شریک ہو کر دنیا والوں کو بتایا ہے، حکمرانوں کو بتایا ہے کہ آج بھی اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہم میں سے کوئی غازی علم دین کا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہم اس موقع پر حضرات میں یا دنیا والوں کو، حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں، اعمال کی کمزوری تو ہو سکتی ہے، اعمال کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو جس نے کلمہ پڑھا ہے اپنے نبی کا، وہ کبھی بھی اپنے نبی کی گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کرے گا، اپنی جان سے تو گزر جائے گا، حضور کی بے ادبی برداشت نہیں کرے گا۔ مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، شور و زورب کی سرزمین ہے اور یہود و نصارہ کا وہ اڈا، کلب کے اندر شراب چل رہی ہے، شراب کے نشے میں چور ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرتا ہے، شراب پینے والا ایک مسلمان تھا تو گناہگار، اعمال کی کمزوری تھی، شراب اس نے بھی پیا تھا، لیکن شراب کے نشے کے باوجود جب اس نے رسول اللہ کی بے ادبی اس گستاخ رسول سے سنی، اس نے شراب کی بوتل توڑ کر اس کے منہ میں دے ماری، اس نے کہا مسلمان ہوں، غیرت نہیں ہوں۔ یاد رکھ گناہگار تو ہو سکتا
کرتا ہوں نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. میں حکومت وقت سے اس وقت بھی مطالبہ کرتا ہوں، یہ ہماری شرافت ہے، ہمارا پرامن ہونے کی دلیل ہے. آپ یاد رکھیں یہ محرم الحرام کا پرامن مہینہ پرامن گزرا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت وجور مسلمانوں کے صبر کا یہ نتیجہ ہے. لیکن حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے دل چھلنی ہے. وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، وہ ملک جو حضور کے نام پر بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا، اس ملک کے اندر صحابہ کو گالی دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتی کی جائے، اہل بیعت اطہار کے گستاخی کرنے والے دنگ دلاتے پھر رہے ہوں اور حکمران ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں. ہم چلنی ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں فی الفور ایسے گستاخوں کو خسراہوں کو پیچھے کیا جائے، وگرنہ ہم میدان میں اتر آئیں گے. حضرات محترم، آخر میں یہ بات حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہی وہ ملک ہے جو نظریاتی ملک ہے، اسلامی ملک ہے. اسی ملک کے اندر ایک گستاخی کرنے والی ملعونہ آسیہ مسیح جو نبی کی بے ادبی کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، اس کو راتوں رات یہ حکمران آزاد کر کے باہر بھیج دیں. ایک گستاخ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے کو، ایک عاشق رسول جب واصل جہنم کرتا ہے تو راتوں رات اس کو پھانسی دی جاتی ہے. کیا یہی رسول اللہ کا ملک ہے؟ کیا یہی مسلمانوں کا ملک ہے کہ ایک یہود و نصارہ کی ایجنٹ، ایک عیسائی اور گستاخ کو راتوں رات آزاد کر دو، غلام رسول کو تختہ دار بٹھا دو؟ حکمرانوں، تمہاری مسلمانی پر سوالیہ نشان ہے، تمہاری غیرت پر سوالیہ نشان ہے. اگر غیرت کی لتی بھی ہے، نبی کا کلمہ پڑا ہے، تو ان گستاخوں کو لگام دو، وگرنہ عوام اہل سنت ان کا تہوانہ کر کے رہے. نبی کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. میں آخر میں کریڈٹ دیتا ہوں پولیس کو اور سلامتی کے اداروں کو، فوج کو، کہ انہوں نے محرم الحرام کے اندر امن قائم رکھا. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن آئندہ اگر قائم رکھنا ہے تو گستاخ رسول کو پکڑو اور ان پر FIR درج کرو اور ان کو جو ہے دہشت گردی کی دفعہ لگائی جائے. کیا یہ آپ کو مطالبہ منظور ہے؟ رسول اللہ، یا رسول اللہ، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں. جناب حضرت علامہ مفتی محمد وسیم رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی قابل احترام تحریک علماء اہل سنت کے جملہ عہدیداران، جملہ کارکنان، علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران، اہلیان سوانی، اہلیان چوکی، گرد و نواح، عشاقان مصطفیٰ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج آپ کے اس احتجاجی مظاہرے میں اور اس ریلی میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اور یہاں تاجر بھی موجود ہیں، یہاں سول سوسائٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، یہاں ہمارے صحافی بھائی بھی موجود ہیں. علماء کرام کی دعوت پر آپ سبھی یہاں جمع ہوئے. اس ریلی کے 3 مقاصد ہیں. ایک، ناموس مصطفیٰ
جس کو سب سے زیادہ مقدم جانا جاتا ہے، پھر عظمت و ناموس صحابہ و اہل بیت، یہ بھی اس ریلی کی نسبت ہے۔ حضرات گرامی، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اختصاراً 3-4 باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، باقی تمام ادیان جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر ہیں، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، اور جو دائرہ اسلام میں آتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ کے بعد مصطفیٰ کریم کی ناموس پر وہ اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے، اور ہر نبی کی عزت و عظمت و ناموس ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید میں یہ ایک راہ دے رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی احادیث طیبات اس پر ہمارے لیے گواہ ہے۔ ابھی یہاں کتبہ بھی میں دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا جو کسی نبی کی توہین کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک یہ تمام کے لیے حکم ہے، کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا وہ واجب القتل ہوتا ہے، جب کسی اور نبی کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے تو مجھے بتاؤ نبیوں کے ایمان کی توہین کرنے والا کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم ہر جگہ یہ بتاتے ہیں، اور آج بھی آپ کے اس اجتماع عام کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک جناب موسیٰ پیغمبر کی توہین بھی حرام ہے، جناب عزیر پیغمبر کی توہین بھی حرام ہے، جناب داؤد و سلیمان پیغمبروں کی توہین بھی حرام ہے، جناب عیسیٰ پیغمبر کی توہین بھی حرام ہے، اور اسی طرح مصطفیٰ مدینے والے کی توہین بھی حرام ہے۔ بلکہ ہمارے اکابرین نے تو لکھا جو میرے نبی کے جوتے مبارک کی نالین مبارک کی توہین کرے وہ شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ آقا کریم کے خاکے شاید کیے جاتے ہیں اور اقوام متحدہ کی چھتری تلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑے تہذیب والے لوگ ہیں، کبھی فرانس سے، کبھی ناروے سے، کبھی ڈنمارک سے، کبھی کسی ملک سے تو کبھی کسی ملک سے۔ مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی ناموس کے حوالہ سے کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا۔ آج ہمارے ملک میں حضرت علامہ غلام مصطفیٰ طیب صاحب خوب کہہ رہے تھے، اور نقیب اہل سنت حضرت علامہ قاری خسرو امین صاحب کیا خوبصورت آپ کے جذبوں کو جینا بخش رہے تھے۔ حضرات گرامی، آج اس ملک میں جس کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، آج اس ملک میں گستاخ آزاد ہیں اور شاہان مصطفیٰ پر مقدمات ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اور مسجدوں کے محاصرے کیے گئے۔ مسجد رحمت للعالمین، ہمارے وہ عظیم قائد، وہ عظیم شخصیت، وہ مرد مجاہد، وہ امیر المجاہدین جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، ان کی مسجد کا محاصرہ کیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کل جب ختم نبوت پر ڈاکہ جلا تھا اس وقت فیض آباد میں جس شخصیت نے پہرا دیا تھا اسے امیر المجاہدین خادم حسین
مسلمہ کذاب کے خلاف سب سے پہلے میدان عمل میں میدان جہاد میں نکلنے والی شخصیت کو خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے جہاد کیا. 1400 سالہ تاریخ میں دیکھیے گا ختم نبوت پر ہمارے اکابرین نے پہرا دیا. بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا, اس کے مقابلے کے لیے ابن علی مہر علی گولڑے کے تاجدار اٹھے ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. انہوں نے میدان میں عمل کیا. پھر جب ہماری اسمبلی میں گڑبڑ ہوئی, پھر قادیانیوں کے سازشیں عروج پر گئی, تو حضرت خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی میدان عمل میں آئے. ہمارے اکابرین سے دیگر علماء بھی ان کے ساتھ شریک تھے. پھر 74 میں 7 سپتمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. حضرات گرامی, پھر جب ختم نبوت کی بات آتی ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اٹھتے ہیں, میدان عمل میں آتے ہیں. حضرات, آج صحابہ کرام کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں. آج صحابہ کرام کی تنقیص و توہین ہو رہی ہے. اہل بیت اطہار کے حوالے سے توہین ہو رہی ہے. میں یہاں اس اجتماع میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے, اور یزید کو امیر المومنین کہنے والے کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ہے, حضور کے اصحاب کے ساتھ ہے, اور پیغام یہ ہے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بن کر رہنا ہے. اس خطہ میں امن کی ضرورت ہے. فرقہ واریت کو نہیں ہم نے آگے ہونے دینا. ہم نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو آگے لے کر چلنا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. بارے دیگر میں تمام علماء, تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تا قیامت ہم کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. رد محترم, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سارے یہاں سرکار کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا برگاہ میں قبول فرمائے. میں سب سے پہلے علماء اہل سنت کونسل کی طرف سے تمام جو ملا تنظیمات اہل سنت, تمام مکاتب فکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خصوصاً انجمن تاجران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وکلاء کا جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرات محترم, یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے لیے ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے ہم اپنی جان بھی لٹا سکتے ہیں, اپنا مال بھی سب بھی لٹا سکتے ہیں, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر آنچ آنے نہیں دیں گے. کیوں؟ توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. اور یہ بھول ہے تیری واشنگٹن, اور میں کہتا ہے کہ میں ہر جگہ سرکاری گستاخی کراؤں گا. نانا, یہ امریکہ سن لے, یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا میں تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. میں اسی نعرے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. دونوں حکم بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. میں ملتمس ہوں جناب سید تنویر حیدر شاہ صاحب سے کہ آپ آئیں اور مارچ کی اختتام پر جملہ حضرات جنہوں نے یہاں پر حصہ لیا ہے, اللہ کریم ان کی بارگاہ میں, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ کریم سب کو اجر جزیل عطا فرمائے.
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولا کریم اپنی رحمت خاص سے آج سب کا چلنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. ہر قدم کے بدلے ہر گناہ معاف فرما. مولا کریم جتنے قدم چل کر آئے ہیں پاک نبی کا صدقہ اس قدموں کو میرے مولا ہمارے لیے عذرائے کفارہ سمجھ کر ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما. مولا کریم اپنی رحمت خاص سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جتنے قدم چلے ہیں جو بیمار شامل ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ کی دولت نصیب فرما. جنہوں نے آج تیری ناموس کے لیے کاروبار بند کیا ہے رزق میں روزی میں مال میں جان میں برکتیں نصیب فرما. مولا کریم آج ایمان کا اظہار کیا ہے اپنے حبیب کا صدقہ اس پرزور گرمی کے اندر میرے مولا تیری پیارے محبوب کی محبت میں بار کھڑے ہیں. اے پاک نبی کے قدموں کا صدقہ میرے مولا آج کی گرمی جو برداشت کی ہے اس گرمی کے بدلے ہمیں روز محشر اور محشر والے دن کی گرمی سے محفوظ فرما. مولا کریم جتنے عاشقین رسول اللہ تیرے پیارے محبوب کے لیے تڑپ رہے ہیں میرے مولا رو رہے ہیں آج بلال حبشی بننا چاہتے ہیں مولا عالم جو ہے قاضی علم دین شہید بننا چاہتے ہیں مولا ان کے تقوی ان کی محبت ان کے پیار ان کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے مولا مسلمانوں میں امن سکون پیار اتحاد عطا فرما. مغلا حضرات ہیں مولا میں ان کو بھی دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے غازی علم سے لے کر میرے مولا غازی فیصل تک اپنے گرفت کو پیش کرتے ہوئے اس کے لیے فری جو ہے وہ اس کے لیے مقدمہ لڑنے کی کوشش کی ہے لڑ رہے ہیں مولا انہیں بھی زندگی کی میں طاقت انہیں فتح و نصرت نصیب فرما. مولا ہر قریب آقا کے ہر غلام کو میرے مولا عزت کی دولت عطا فرما شان کی دولت عطا فرما وقار کی دولت عطا فرما. جن علماء نے میرے آقا مدنی تاجدار کے لیے نمائندگی کی اور آگے بڑھ کر اپنے قدم بڑھائے اس کوشش کی میرے مولا ان کے قدم کو قبول فرما کر انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. میرے مولا اس حکمرانوں کے لیے دعا گو ہوں مولا انہیں ایمان کی غیرت نصیب فرما. میرے مولا انہیں ایمان کی غیرت سے دولت مالا مال فرما. میرے مولا پڑھتے تو لا الہ ہے مانگتے دوسروں سے ہیں کشکول دوسروں کی سارے بیچارے کے بجائے محمد عربی کی بارگاہ میں کشکول رکھ دے. ہر چیز ملے گی یہاں دیدار بھی ملے گا ایمان بھی ملے گا جان بھی ملے گی عزت بھی ملے گی وقار بھی ملے گا. میرے مولا ہمیں وہ غیرت ایمانی عطا فرما غیرت حسینی کی دولت سے مالا مال فرما. جو یزید کو امیر المومنین بنا بیٹھے ہیں وہ کیسے کربلا میں وہ جا کر حضور کی بارگاہ میں کیا جا کر جواب دیں گے کہ ہم نے حسین کو چھوڑ کر یزید کو اپنایا تھا ابو جہل کو مانا تھا ابو جہل کے ماننے والوں کو نیست و نابود فرما. اور میرے مصطفیٰ کریم آقا کے ہر غلام کو میرے مولا ہر دور میں عزت کی دولت سے مالا مال فرما. اے مولا کریم ہمیں پگڑیاں پہننے کی میرے وہ عزت اتارنے کی اس وقت تک ضرورت نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی عزت قائم نہیں. ہمیں حضور کی عزت قائم ہے تو ہماری پگڑیاں سلامت ہیں ہمارے لباسیں سلامت ہیں ہمارے گھرانے سلامت ہیں ہماری اولاد سلامت ہے. مولا کریم آج کی اس پرزور اور گرمی کے حال میں قدم قدم چلنا ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر حضور کی عزت میں اضافہ فرما. حضور کی میرے مولا بارگاہ میں میرے وہ رحمتیں ہی رحمتیں عطا فرما اور حضور کے صدقے ہر غلام کو عزت کی دولت سے مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا